السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ عمرو درویش نے کہا عاشی سے کہ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ میں تم پر یقین کر سکوں، کچھ ایسے کام کرو۔ ابھی تو مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ عاشی نے کہا میں تمہیں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ تم نے میرے سینے میں ایمان کی شمع روشن کر دی ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم اگر اس مہم میں جس پر تمہیں سوڈانیوں نے بھیجا ہے، سوڈانیوں کو دھوکہ دینا چاہو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میری جان بھی چلی جائے تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ عمرو درویش نے کہا مجھے سوچنے دو عاشی، میں جان گیا ہوں کہ میرے ارد گرد جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ میں تمہیں بھی اس جال کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ تم ابھی اسی طرح کرنا جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے۔ میں بھی اسی سبق اور ہدایت پر عمل کروں گا جو مجھے دی گئی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں، مگر میں اس مہم سے انحراف بھی نہیں کر سکتا، مطلب انکار بھی نہیں کر سکتا، اور انکار کا نتیجہ جانتا ہوں کیا ہوگا۔ 2-3 تیروں کے رخ ہر لمحہ میری طرف رہتے ہیں۔ میں اس وقت دیکھ سکوں گا جب یہ میرے سینے میں اتر جائیں گے۔ عاشی نے کہا میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں ثابت کروں گی کہ میرے رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ وہ اونٹوں پر سوار مسلمانوں کے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ تیسرے اونٹ پر ان کا خیمہ اور دیگر سامان پڑا ہوا تھا، لدا ہوا تھا۔ عاشی جو نیم عریاں رہتی تھی، سیاہ کپڑوں میں ملبوس، لبیدے میں لپٹی ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کبھی آبرو باختہ لڑکی تھی نہیں، مسیحی یہودیوں کا ایک خوبصورت تیر ہے جو پتھر جیسے انسان کے دل میں اتر جائے تو وہ موم ہو کر مسیحی یہودیوں کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ وہ ایک دم نیک اور خوبصورت دوشیزہ لگ رہی تھی۔ وہ ایک گھوڑ سوار اس سمت جا رہا تھا جدھر یہ دونوں جا رہے تھے۔ عمرو درویش نے اس سوار کو کئی بار دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سوڈانیوں کے ان جاسوسوں میں سے ہی ہوگا، ان کے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ یہ شک اسے پریشان کر رہا تھا کہ یہ صحرائی رہزنوں کا کوئی آدمی ہوا تو وہ کیا کرے گا، ڈاکو ہوا تو کیا کرے گا۔ اس نے اپنی ہمسفر سے کہا عاشی، اس سوار کو دیکھ رہی ہو جو افق پر جا رہا ہے؟ عاشی نے کہا بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں۔ عمرو درویش نے کہا اگر یہ رہزنوں کے گروہ کا ہوا تو کیا ہم مقابلہ کر سکیں گے؟ ڈاکو ہوا تو ہمارے پاس ہتھیار ہے، عاشی نے دلیرانہ جواب دیا۔ رات میں سوتے میں ہم پر آ پڑے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، دن کے وقت ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تمہارے ساتھ میں ایک ہی دولت ہوں۔ وہ مجھے زندہ پکڑنا چاہیں گے، یہاں سے لے جانے کے لیے مجھے قتل نہیں کریں گے۔ صحرا کے ان خطروں میں وہ چلتے گئے۔ سورج اوپر آ کر مغرب کی طرف نیچے جاتا رہا اور انہیں پہاڑیاں نظر آنے لگی۔ بلند پہاڑیاں تو دور تھی، یہ علاقہ جہاں سے شروع ہوتا تھا وہ جگہ دور نہیں تھی۔ اونٹ چلتے گئے اور وہ علاقہ آ گیا جہاں عمرو درویش کو اپنی مہم کا آغاز کرنا تھا۔ مسلمانوں کا پہلا گاؤں تھوڑی ہی دور تھا۔ عمرو درویش خود بھی اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ گھوڑ سوار جو دور دور جا رہا تھا رخ بدل کر ادھر آ گیا اور ان سے آن ملا۔ گھوڑ سوار نے عمرو درویش سے کہا تمہارا قیام اس جگہ ہوگا، تم یہیں پر رکو گے۔ تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اسے دیکھ کر عاشی نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ سوار نے اس سے پوچھا سفر اچھا گزرا؟ عاشی نے بے باک مسکراہٹ سے جواب دیا بہت اچھا۔ سوار نے انہیں کہا تم دونوں گھبرانا نہیں، تمہارے سفر کے دوران تمہاری حفاظت کا ایسا انتظام ساتھ ساتھ رہا ہے جسے تم دونوں دیکھ نہیں سکے، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی یہاں تک نہ پہنچ سکتی۔ عمرو درویش نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ سوار نے جواب دیا سوڈانی مسلمان۔ اس نے کہا اب یہ نہ سوچو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، تم بھی میری طرح اس علاقے کے مسلمان ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہاں ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو یہاں کے مسلمان ہماری پوٹیاں اڑا دیں گے۔ سوار نے آگے ہو کر رازداری سے کہا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے اپنے کام میں کوئی گڑبڑ کی تو بغیر اطلاع قتل ہو جاؤ گے۔
تمہیں اچھی طرح معلوم ہے یہاں تمہیں کیا کرنا ہے۔ آج رات تم آرام کرو گے، کل تمہارے پاس یہاں کے لوگ آنے لگیں گے۔ باقی عاشی کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ عمرو درویش کو سب کچھ معلوم تھا، اسے اس علاقے کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پھیلانی تھی اور مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا کر انہیں اس سوڈانی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا تھا جسے مصر پر حملہ اور قبضہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر تھے، وہ اس وقت عرب کی سرزمین جو برسر پیکار تھا، مسیحیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ سوڈانی فوج کو تیار کر کے مصر پر حملہ کیا جائے، مگر سوڈانی مسلمانوں کے جنگجو قبیلے سوڈان کے باشندے ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی کے متقد اور مرید تھے۔ عمرو درویش ان کے عقیدوں کو تہس نہس کرنے آیا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تھا جب عمرو درویش نے اس سوار کی مدد سے خیمہ گاڑ لیا۔ سوار نے جانے سے پہلے کہا، کل شاید مجھے تمہارے ساتھ الگ بات کرنے کا موقع نہ ملے، لوگ ارد گرد ہوں گے، سویرے سے یہاں آنے جانے لگیں گے۔ اس نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، شام کو دھندلاہٹ میں بھی وہ اوپر تمہیں چھاپے کی طرح درخت نظر آ رہا ہے، اسے یاد رکھنا۔ کل رات تمہیں ادھر مشال کا اشارہ کرنا ہے۔ کل جو کپڑا تمہیں استعمال کرنا ہے اسے صبح تیار کر لینا، میں جا رہا ہوں۔ اب ذرا ذرا سی حرکت میں بھی احتیاط کرنا۔ وہ لڑکی کو اشارے سے باہر لے گیا اور اسے کہا، تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں کے مسلمان وحشی ہیں، ہم تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں، لیکن تمہیں اپنی حفاظت خود زیادہ کرنی ہوگی۔ اس آدمی کو اپنے قبضے میں رکھنا۔ اس نے لڑکی کے شانوں پر بکھرے ہوئے بالوں کو چھیڑ کر اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لا کر کہا، ان حسین زنجیروں میں تو تم شیر کو بھی جکڑ سکتی ہو۔ عاشی نے طنزیہ کہا، تم بھی تو یہیں کے مسلمان ہو، تم وحشی نہیں ہو؟ اس نے کہا، تمہیں دیکھ کر کون وحشی نہیں ہو جاتا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر شام کے گہرے ہوتے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یہ سوار ان مسلمانوں میں سے تھا جنہوں نے ایمان بیچ ڈالا تھا۔ وہ دشمن کو اس زمین دوز حملے کی قیادت کر رہا تھا جو سیدھے سادے مسلمانوں کے عقیدے پر کیا جا رہا تھا۔ وہ اسی علاقے کے کسی گوشے کا رہنے والا تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ قوم کی آستین کا سانپ ہے۔ اس حملے میں وہ اکیلا نہیں تھا، یہ 8-10 مسلمانوں کا گروہ تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ایک گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک اور آدمی مل گیا، وہ اسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوار سے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ سوار نے جواب دیا، ہاں سب ٹھیک ہے۔ کسی بھی وقت معاملہ چوپٹ ہو سکتا ہے۔ اگر مسیحیوں نے مجھے پکے سبق پڑھائے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لڑکی کے تیور بدلے ہوئے لگتے ہیں۔ وہ کچھ بجھی اور خاموش نظر آتی ہے۔ عاشی تو کہتے ہیں بہت ہوشیار اور تیز لڑکی ہے، شاید سفر کی تھکن سے تیزی مان پڑ گئی ہوگی۔ عمرو درویش بھی تو ایسی ہے، اس نے کہا۔ وہ باتیں کرتے گاؤں میں داخل ہوئے۔ ایک جگہ 2 آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ سوار اور ساتھی ان کے پاس رک گئے، بتایا کہ وہ سفر میں ہیں اور اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں۔ اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا اور حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہاں سے تھوڑی دور ایک بزرگ اترا ہوا ہے، صرف خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے، دن کے وقت بھی دائیں اور بائیں 2 مشالیں جلا کر رکھتا ہے۔ ہم اسے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، زبانی پڑھتا ہے۔ اس نے ہماری طرف توجہ نہیں دی، ہم نے اسے بلایا، وہ نہیں بولا۔ اس کے خیمے کے قریب سے زمین سے دھواں کا بادل اٹھا، بادل اوپر جا کر غائب ہو گیا، اور اس میں سے ایک لڑکی نکلی جس کے حسن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم ڈر گئے کیونکہ لڑکی انسان نہیں جن معلوم ہوتی ہے۔ اس نے بزرگ کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان بزرگ کے منہ سے ساتھ لگا لیا۔ بزرگ کے ہونٹ ہلے، لڑکی ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ہم ڈر کر بھاگنے لگے لیکن زمین نے ہمیں پکڑ لیا۔ شاید لڑکی کی آنکھ نے جکڑ لیا۔ اس نے ہمیں کہا، یہ خدا کا ایلچی ہے۔
تم سب کے لیے پیغام لایا ہے، اسے پریشان نہ کرو، یہ اس وقت خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، کل آؤ۔ اگر اس نے تم پر کرم کیا تو تم سب کو طور کا